شوگر کی بیماری کا علاج میں بتا دیتا ہوں، دوائی تو لیتے جائیں، تو یہ غور سے سن لیں میرا بھائی، یہ الٹا ہاتھ ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ اب اس کو یہاں دن میں 2 بار آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے پکڑنا ہے، یہ چھوٹی انگلی کی جو سینٹر والی جگہ ہے نظر آ رہی؟ یہاں سے پکڑ، بالکل سرے سے نا، اس کو پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے، یہ یعنی کہ 5 منٹ یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح؟ یہاں سے پکڑا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ پھر جب چھوڑا اس ٹائم بھی آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو پڑھ کے پکڑ کے پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 منٹ عمل کرنا، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 5 منٹ کرنا ہے۔ کلونجی اور میتھرے، کلونجی اور میتھرے سمجھتے ہیں نا، جو اچار میں ڈلتے ہیں میتھی دانے، ان کو آپ نے برابر معمولی سا کوٹنا ہے، ان کو باریک نہیں کرنا، نہیں کھایا جائے گا، ان کو مکس کر لیں برابر، یعنی کہ پاؤ لے لیں، صفا کر کے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے ان کو شیشے کی بوتل میں بند کرنا ہے۔ دن میں کسی وقت بھی چائے والا ایک چمچ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی احتیاط کرنی ہے، شوگر ایک دم غائب ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ کم شوگر جو ہے زیادہ شوگر والے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوا بھی بتا دی، دعا بھی بتا دی، ٹھیک ہے جی؟ بچے کو جو شوگر ہوگی اس کو دم سے ٹھیک ہوگی، اس کو دم کریں، اس کو زعفران کا پانی دیں، آب زمزم آپ کے پاس ہے، اس کو آب زمزم پانی دیں، اس کو اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہو گیا۔ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ کتنی ہے اس کی شوگر؟ چوٹ تو نہیں کبھی لگی اس کو؟ ہاں اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کو نظر ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، یہ ہے اسلام۔ روٹھا نہ کرو، یاد رکھنا، رشتے نہ توڑا کرو۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رشتہ جو ہے نا، رشتہ یہ اللہ کے تخت کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ جو مجھ کو جوڑے اس کو جوڑ، جو مجھ کو توڑے اس کو توڑ۔ آج ہم اتنا ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر، میں اور آپ برسوں اپنے بھائیوں سے نہیں بات کرتے۔ ان چیزوں نے ہمیں بہت برباد کر دیا۔ ہمیں مسلمان کا معنی ہے بات ماننے والا، فرما بردار، تب ہم مسلمان ہیں۔ مومن تو ابھی بات کی بات ہے نا، ابھی تو میرا رنگ روٹ بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی تو پریٹ بھی میں نے نہیں سیکھی۔ فوج میں بھرتی ہونے جاتا ہے نا تو پھر بھی فوجی کہلاتا ہے، جب 4 سٹار بھی بن جاتا ہے پھر بھی فوجی کہلاتا ہے۔ تو اندر اس کے کیا ہے وہ کرو نا، پھر جا کر جنرل کا ساتھ نہ تکمہ لگے گا نا، کہ نہیں؟ تو میرے بھائی، اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے بغیر دنتوں کی، دندے نہیں ہیں اس کے۔ اب اس کو دندے کیسے بنیں گے؟ دندہ نماز ہے، خالی چابی تو نہیں چلتی، اس کے دندانے ہوتے ہیں نا۔ ایک دندہ نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، پھر جا کر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ میں اگر اپنے آپ کو گرد و پیش کا جائزہ لوں، پھر دیکھوں میں کر کیا رہا ہوں، ایسے مطمئن نہ ہو جانا۔ جنت تم نے ارزاں سمجھ رکھی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میں ایسے ہی تمہیں دے دوں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلوں پر بھی آہت پڑے تو وہ بھی جنت میں ہے، تو دودھ چ پانی پا کے بھی جنت، تو نوسروادیاں کر کے بھی جنت۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں۔ واللہ میں کہتا ہوں یہ جتنی بیماریاں ہیں ہمارے گناہ ہیں، تو یہ جب اللہ معافی دے دے گا، ہم معافی مانگیں گے، وہ غفور الرحیم ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ورنہ اسی ساری زندگی بھٹکتے پھریں گے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال کے گھمنڈ میں تو خیر ہے، جرا پاکستان نہ صحیح تو باہر ہو جیسی نہ علاج، باہر لے جیسا نہ۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر مال بھی نہیں رہتا۔ بعض اوقات ایسے پکڑ کے میں نے لوگ دیکھے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں سے محروم خوش۔ کھانا 1000 لاکھوں کو کھلا سکتا ہے، خود اس کی خوشبو نہیں سن سکتا۔
خود کیا کھاتا ہے یہ سلسلہ جرمن سے یہ بسکٹ منگائے ہیں چوکر کے. اپنا چوکر کہاں پھینک رہا ہے؟ بھینسوں کو کھلا رہا ہے نا. چٹا آٹا لیا بڈی میں کہہ رہی ہے وہ چٹا آٹا لگا ہے سب کچھ نکلا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے. ایک دن دیکھا بیوی نے چھانا, آپ نے فرمایا ڈالو جو اسے نکالا ہے. آپ چھنا ہوا آٹا چھوڑیں نا, جو اس میں ہے سب کچھ کھائیں نا, پھر دیکھیں آپ کو شوگر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض ہے جی. تو پھر اللہ نے سزا کیا دی جرمن کا چوکر جو ہے وہ کھاؤ اپنا چوکر مت جان پاؤ. یہ پکڑ ہے نا اللہ کی, اور کیا ہے. پھر بڑے آ کے بتاتا ہے نا تکبر سے, فلاں ڈاکٹر کو گیا ہے کوئی ڈاکٹر ہے پہلے فون سے لیتے ہیں اس کو ٹائم اس, بلکہ فون سے بھی جڑی گفتگو کی تھی وہ بھی بیٹی چلائی ہے نا ایسے ڈاکٹر. میرا ایک دوست ہے باہر ہوتا ہے ڈاکٹر ہے, کہتا اسی تو سلفی صاحب 10 سیکنڈ گل بھی کی ہوئے تو بل چلا کے چلے جاتی ہے مریض میں. تو ساڑھے دن رات مریض بوئے توڑ دیں, فون ایک بار چپ ہوتا ہاں جی. فون نہ چکو میسج آ جانا بڑے ظالم ہو جی. اللہ اللہ ہمیں معاف کر. یہ باتیں نا نصیحت کی اللہ میری اور آپ کی اصلاح کرے. واللہ ہم بہت آگے چلیں گے. سورہ حجرات کو پڑھا کرو تربیت کے لیے, ترجمے کے ساتھ نا اس کو ذرا پڑھو. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اخلاق سکھانے والی نہیں ہے. یہ سورہ ہے, ساری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ اگر میں یہ سمجھوں گا. جب میں قرآن کو اس نیت سے پڑھوں گا کہ یہ میرے لیے اترا ہے, اس دن مجھے یہ سمجھ آئے گا. جب میں اس کو مردے بخشوانے کے لیے پڑھوں گا ہاں جی, پھر نہیں یہ سمجھ آئے گا یہ میرے لیے اترا ہے. میرے لیے کون سی سورہ حجرات. اتنا اخلاق ہے اس میں, اتنی تربیت ہے. آپ لفظوں کو غور کریں گے آپ یقین جانے کہیں گے اللہ میں نے کہنا پیا میرے چہ بھی غلطی ہے, میرے چہ بھی غلطی ہے, میرے چہ بھی غلطی ہے. ٹوٹل آدمی جب پڑھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے میں ہی ہیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو, چاہے 2 آیات روزانہ پڑھا کرو. ان بدبخت علماء سو کے پیچھے مت لگو جو تمہیں کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. وہ جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں. اللہ کہتا ہے یہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہر خاص و عام ہے, کوئی اس کو سمجھنے والا. وہ رب کہے آسان, یہ ملا کہے یہ مشکل. اس کو پتہ ہے کہ یہ سمجھ گیا تو پھر جتیاں پیسہ کہتی بدبختہ پیو میرا مریا پورا مہینہ چول کھاندہ رہے لوگوں نے بھی آپ بھی ہاں جی. تے اللہ تو کہندا یتیم دے مال دے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہ اللہ نے کہ یتیم امیر ہے یا غریب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین اصل میں قرآن و حدیث کا نام ہے, روشنی قرآن و حدیث کو کہتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایسی چابی لائیے دوسرے میں حالی تک کوئی سوال کا جواب دینا. شوگر کی بیماری کا علاج میں بتا دیتا ہوں, دوائی تو لیتے جائیں. تو یہ غور سے سن لیں میرا بھائی, یہ الٹا ہاتھ ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ. اب اس کو یہاں دن میں 2 بار آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے پکڑنا ہے, یہ چھوٹی انگلی کی جو سینٹر والی جگہ ہے نظر آ رہی, یہاں سے پکڑ بالکل سرے سے نا, اس کو پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے. یہ یعنی کہ 5 منٹ یہ عمل کرنا ہے. کس طرح؟ یہاں سے پکڑا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. پھر جب چھوڑا اس ٹائم بھی آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, پھر اس کو پڑھ کے پکڑ کے پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 5 منٹ عمل کرنا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 5 منٹ کرنا ہے. کلونجی اور میتھرے, کلونجی اور میتھرے سمجھتے ہیں نا, جو اچار میں ڈلتے ہیں میتھی دانے, ان کو آپ نے برابر معمولی سا کوٹنا ہے. ان کو باریک نہیں کرنا, نہیں کھایا جائے گا. ان کو مکس کر لیں برابر, یعنی کہ پاؤ لے لیں, صفا کر کے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے ان کو شیشے کی بوتل میں بند کرنا ہے. دن میں کسی وقت بھی چائے والا 1 چمچ لے لیں. ٹھیک ہے. تو بڑی احتیاط کرنی ہے, شوگر ایک دم غائب ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ کم شوگر جو ہے زیادہ شوگر والے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے.
دوا بھی بتا دی، دعا بھی بتا دی. ٹھیک ہے جی. بچے کو جو شوگر ہوگی اس کو دم سے ٹھیک ہوگی. اس کو دم کریں، اس کو زعفران کا پانی دیں. آب زمزم آپ کے پاس ہے، اس کو آب زمزم پانی دیں، اس کو اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی. بچہ کتنی عمر کا ہے؟ کتنی ہے اس کی شوگر؟ چوٹ تو نہیں کبھی لگی اس کو؟ ہاں اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کو نظر ہے. اس کی ماں، اس کا باپ اس کو پانی سے نہلائے، اپنے پانی سے. ایک درد کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی ہوئی ہے، ساری امت کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. ہم تو ایرا وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، جی فلاں بندہ نے یہ بتایا، اتنے لاکھ بار یہ پڑھ لو، اتنے ہزار بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مختصر بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جسم میں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نا مجھے درد شروع ہو گیا. کیونکہ یہ اصول ہے، جب ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ اس بعض لوگ جب کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، خاص کر یورپ کے اندر، تو ایک دم ان کو نا یہ شیاطین جو جنات ہوتے ہیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بہت سے کیس آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہاں سے بھی دلیل ملتی ہے کہ جب شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نا، جب آدمی اسلام پہ آتا ہے نا، خاص کر جو نئے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرا جسم درد کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ بتایا، یہ قیامت تک کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے ہے. اس پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی مفتی، نہ کسی پیر، نہ کسی ملا کا کہ نہیں جی اس کی اجازت کی ضرورت ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم دور ہیں، ہم کتابی بھی نہیں ہیں نا، ہم سنا اور بغیر تحقیق کے اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن اب بغیر ڈاکٹر کے مشورے، دوائی پر لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ بغیر نہ لیں. اسی طرح یہ جیسے پڑھائیاں ہوتی ہیں نا، بہت سارے لوگ جو ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے مجھ سے وسیلہ پکڑا کر. یعنی کہ کوئی رزق کی کمی ہے تو وہ یا مغنیوں کے ہے، لیکن خالی نہ کہے یا اللہ ہو یا مغنیوں کے ہے. یعنی کہ منسوب کس کی طرف کرنا ہے؟ غنی کون ہے؟ دائمی غنی تو اللہ ہی ہے نا. تو جب اللہ کے بغیر آپ اس کو کریں گے تو پھر اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا. ان کے 2-3 لفظ ایسے ہیں جو آپ بغیر اللہ رب لگائے پڑھ سکتے ہیں، جیسے حی و قیوم ہے. یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے، نہ تھامنے والا نہ قائم رہنے والا. وہ صرف کون ہے؟ اللہ نا، سدا قائم رہنے والا. تو ہم لوگوں کے لیے نعرہ لگاتے ہیں فلاں زندہ باد. اس کا معنی ہے سدا زندہ رہے. سدا زندہ تو اللہ رہتا ہے. یہ کیسے انداز سے آپ سے یہ شرک کرواتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ حی و قیوم یہ ایک ایسی صفت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اپنا ورد ہے. جب کوئی عمل آپ کو، کسی بارے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی یا آپ پریشان ہوتے تو آپ اس ورد کو پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اگر آپ پورے فیملی میں پرابلمز ہیں، آپ کے دل میں فراغی ہے، تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ جمع کے سیغے سے پڑھ سکتے ہیں. ان کی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ہو. اس میں دل میں وسعت آتی ہے کہ یار میرے ہمسایہ بھی مصیبت میں، اللہ اس پر بھی رحمت کر دے، ہے نا. تو یہ نبی کے ورد ہیں یہ. اور یقین جانیں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو سارا دن پریشانی میں گزرتا ہے، وہ گولی تو کھائے جو بھی ہے اس کے مقدروں میں لکھ دیا اللہ نے. لیکن کم از کم یہ پڑھ کے تو دیکھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل، ذاتی وظیفہ ہے. یہ آپ نے اپنے لیے نہیں رکھا، آپ نے ساری امت کے لیے کہہ دیا کہ آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کے لیے اس کو پڑھیں. یہ ہے مصنون طریقے. ہمیں طبیب دھاگے گنڈے منڈے کلے چلے اس پر لگا دیا، اصل سے ہم دور ہیں. پھر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کل ایک بچی لائے، اس کو کہتے یہ جی مولوی صاحب نے دھاگا دیا ہے. اس کو چیز اس کی معمولی سی ہے، شیطان جن چھوٹا سا ہے، اس نے سارے گھر کو کان پکڑوائے ہوئے ہیں، گلے میں اس کے دھاگا ڈالا ہوا ہے. دھاگے کو میں نے بولا یہ تویز اتارو اس کا. وہ اتار کے پاکٹ میں رکھ لی جائے. بی بی نے، اس کی جو ماں تھی کہ پتہ نہیں کیا تھی، وہ میں نے بولا مجھے دکھاؤ تو صحیح، دیکھوں تو صحیح. وہ دھاگے کو گرے لگی ہوئی ہے. میری بد نصیبی کہ میں آج تک گرے کو نہیں سمجھ سکا کہ مجھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو گرے لگاتے ہیں ان سے بھی میری پناہ میں آؤ، ہے نا. فلق میں ہے، سورہ فلق میں من شر النفاثات فی العقد. اس کا معنی کیا ہے؟
کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، تو میں اس کو گلے میں ڈال دیتا. نہیں کہ یہ مفتی صاحب نے دیا. ہر وہ چیز جس پر گرے اور پھونک ماری جائے وہ چاہے قرآن کیوں نہ ہو، وہ جادو بن جاتا ہے. گرا جادو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن آتا ہے، وہ اس کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی کہ اذان سے پہلے وہ آئے گا، ہر اس بندے کا، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے جو بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہے، لیکن اس نے اپنا کام کرنا کہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. وہ 3 گرے لگاتا ہے اس کی گدی پہ. یہ جو ہے نا، یہ بڑی نازک چیز ہے. اور یہیں سے سارا، اب یہاں جیسے جو حجامہ لگاتے ہیں، یہ گدی سے نیچے اس کو یعنی کہ سننا پوائنٹ بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں. اب اس پوائنٹ سے جہاں کپ لگتا ہے، یہاں 70 بیماریوں کا علاج ہے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے گردن شروع ہو جاتی ہے، دباؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر ذہن معاف ہو جاتا ہے. یہ مین اس کا مرکز ہے. اب وہ گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بستر پہ اٹھ جاتا ہے، تو اس کی گرے پہلے ایک دم کھل جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ وضو غسل کرتا ہے دوسری گرے کھل جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے اس کو تیسری گرے. اب میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، مجھ پر گرے پہ گرے لگتی جا رہی ہے. بتانے والے بھی وہ کائنات کے سب سے سچے بندے جس کے بارے میں آسمانوں والا رب کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کہتے ہیں میری طرف سے کہتے ہیں. تو کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ گرے تو مجھے لگ رہی ہے لیکن میں اٹھتا نہیں ہوں. بچے کو بھیجنا ہو، نماز سے پہلے اسکول کا ٹائم ہو، اتنے اہتمام سے بچے رو رہے ہیں تو میں نے اس کو نہلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، سب کچھ کر کے دوڑ کے جانا، گڈی نکل جائے گی. کیا میں نے کبھی نماز کے لیے بھی یہ اہتمام کیا؟ اپنی نسل کے لیے سوچا میں نے؟ سکولوں میں تو ملے گا ہی ہے، ڈانس بھی ملے گا، فحاشی بھی ملے گی، آج جو ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے لیے مسجد میں چھوٹے کسی بچے کو لے جاؤ فجر کے وقت تو لوگ باتیں کرتے یار کتنا ظالم ہے مولوی، یار چھوٹے بچے بیچارے سون ہی نہیں دینا انہوں نے، مسیطے لیند ہے. بد وقت کے بچے روڈ پہ دیکھنا جا کر، بچے چیکا مارتے پے تے دادا چکیا 2-3 کتے چکے بستے پائے چاہے سے ہیں تے نو کہندی ہے بابا جی ان چھوڑ آؤ ان باہر ہوتے نا گڈی کھلوتی ہے. میرے بھائی اللہ کو جو دو گے وہ تمہیں ملے گا. اگر میں چاہتا ہوں نا کہ اللہ میری عزت کرے تو میں اللہ کے نبی کی عزت کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عزت کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا جائے. اس میں کس کو فائدہ ہے کس کو نقصان ہے؟ میری ذات کو ہے. ہر طرف جو اس سے پوچھو وہ کہتا مجھ پر جادو ہو گیا. جادو تو خود ہو رہا ہے تجھ پر، سسٹم میں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ خبیث ہے، خبیث. اللہ کی قسم حدیث میں لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ باتیں میں ڈرتا ہوں کہتے ہوئے اسٹیج سے کہ لوگ ویر ہی نہ پہ جائیں. پڑھ جاؤ نہ ویر، میں نبی کی بات کرتا ہوں تمہارے فائدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اب جس چیز کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ وہ خبیث ہے تو وہ نہیں ہوگا. جی پھر آپ نے فرمایا کان اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جو بیماریاں تم لیے پھرتے ہو یہ وہ پیشاب ہے نا اس کا جو کان میں کر جاتا ہے. جو تمہاری دنیا کی لیبارٹریاں فیل ہوئی ہیں، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں، انجیکشنوں پہ انجیکشن. یہ باہر سے آتا ہے جی، امریکہ سے دوائیاں آ رہی ہیں جی، یہ فلاں ڈاکٹر کو بتایا جی، فلاں ہاسپٹل میں چیک بڑھیا کر بتا رہے ہیں. جتنی بڑی بیماری جتنا بڑا ہاسپٹل اتنا ہی بڑھیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. جی شو سے بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں وہ فلاں جگہ سے آیا، یہ دوائی ہم نے ادھر سے منگوائی ہے.